السلام علیکم. ہم جنرل سائنس کا سبق نمبر 5 غذائی اشیاء کی حفاظت کر رہے ہیں. آج کے پیریڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا قانون غذائی اشیاء کی ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کیا قانون بنایا گیا ہے. 1954 میں لوک سبھا نے غذائی ملاوٹ کو روکنے کا قانون تیار کیا اور اس میں کئی بار تبدیلیاں کی گئیں. 1976 میں ان قانون کے مطابق غذا کی ملاوٹ کے جرم میں عمر قید کی سزا دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے. یعنی اس تبدیلی کے مطابق غذا کا ذخیرہ مناسب جگہوں اور بہتر طریقے سے ہو. غذائی اشیاء اور ادویات میں جس میں رکھی جاتی ہیں وہ غذا و دوا کے لیے نقصان دہ نہ ہو. ان پر تیاری کی تاریخ، مدت استعمال اور ذخیرہ اندوزی کی تفصیل واضح طور پر لکھی ہو. ایسی کئی اصلاحات کی گئی ہیں. یعنی آپ کو ایک میں نے بتایا تھا کہ غذا جب ہم کوئی چیز خریدتے، چپس کا پیکٹ، تو اس پہ دیکھو کہ کب کا بنا ہوا ہے اور کب تک اس کو کھانے کے قابل ہے. تاریخ لکھی جاتی ہے اس پہ، اس تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے. اور دوا کے معاملے میں بھی یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ دوا جو ہے نقصان نہ دے. تو ان چیزوں کے لیے ہمارے ملک میں سخت قانون بنائے گئے کہ غذا میں ملاوٹ نہ ہو، یہاں تک کہ اس جرم کے لیے عمر قید کی سزا بھی دی جاتی ہے. اب اگلا نقطہ دیکھتے ہیں. جو ذہن میں رکھنے والی ہمیں باتیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ کیا ہے. پھلوں کو ذائقہ دار اور پرکشش بنانے کے لیے ان کو کیمیائی مادوں کے انجیکشن دیے جاتے ہیں. ہاں، اس کے لیے آپ خربوزے کی مثال لے سکتے ہو. خربوزہ خاص کر واٹر میلن جو ہے، تربوز، اس کے اندر انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ رسیلا لگیں اور دکھنے میں بھی لال رنگ کا نظر آئے. وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. قدرتی طور پہ جو پھل تیار ہوتے ہیں ان کا وہی ذائقہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ورنہ ملاوٹ کی جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں. دودھ میں چربی کی مقدار بڑھانے کے لیے دودھ والے اس میں یوریا ملاتے ہیں. یوریا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تیسرا، اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے بیوپاری کئی بار ہوا بند ڈبوں اور پیکٹوں پر ان کی مدت کے استعمال کی تاریخ بدل دیتے ہیں. ہاں، غور سے دیکھو، کبھی کبھی کٹنگ کی ہوئی رہتی ہے، کبھی دوسرا پیپر اس کے پر چٹکایا ہوا رہتا ہے. جیسے آپ جیلی کی بوٹل لیتے ہو یا اچار کی بوٹل لیتے ہو تو اس میں یہ تبدیلی کی جاتی ہے. تو اس کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس نے نہ کیا ہو. اس کا فائدہ ہوگا لیکن ہمارا نقصان ہوگا. اس کے لیے اس کو کمپلینٹ کریں تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے. اگلا دیکھتے ہیں نقطہ کہ پرکشش اور زرد کیلے جو پکے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح کے کئی پھل ہوتے ہیں جن کو پکانے کے لیے کیلشیم کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کیمیائی مادوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. ایک اہم چیز، ٹھنڈے مشروبات یعنی کوکو کولا، کولڈ ڈرنک وغیرہ ہم پیتے ہیں، اس میں کیا ملایا جاتا ہے؟ اس میں کاربوٹیٹ سوڈا اور فاسفورک ایسڈ جیسی چیزیں ملائی جاتی ہیں. تو یہ کوکو کولا وغیرہ ہمیں نہیں پینے چاہیے. اس سے بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں کیونکہ اس میں جو کیمیائی چیزیں ملائی جاتی ہے جیسے سوڈا اور فاسفورک ایسڈ ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے، اور زیادہ عرصے تک استعمال کرنے سے ہمارے آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہے، کینسر جیسا مرض لاحق ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر خریدنا چاہیے اور پھر ان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم مقفی غذائیں کھائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. اس بات کا خیال رکھیں. سو اسٹے ایٹ ہوم and stay safe. Allah Hafiz.